يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے. انگیت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر جن اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے ہادی اور حسن بنا کر بھیجا ہے. آج کا یہ دن خوشیوں بھرا دن ہے. عید کا دن ہے. آج کا یہ دن حقیقت میں اس شخص کے لیے خوشیوں کا دن ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے نیکیوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, نماز تراویح پڑھی, قرآن کی تلاوت کی, صدقہ اور خیرات کیا. آج کا یہ دن حقیقت میں اس شخص کے لیے عید کا دن ہے کہ جس کی نیکیوں کی قدر کی گئی اور جس کی توبہ اللہ رب العالمین نے قبول کر لی. آج کا یہ دن اس شخص کے لیے کوئی عید کا دن نہیں ہے جس نے رمضان المبارک سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا. اس رمضان کو بھی اسی طرح گزار دیا جس طرح باقی سال کے 11 مہینے گزارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے, ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا, اپنی مغفرت نہ کروا سکا. تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے. اس پر جبریل امین نے بددعا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی اس بددعا پر آمین کہا. آپ اندازہ لگائیں کہ جس پر بددعا فرشتوں کے سردار جبریل امین کریں اور اس بددعا پر آمین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس بددعا کی قبولیت میں کیا شک رہ سکتا ہے؟ میں اور آپ ذرا غور کریں. اللہ رب العالمین کے فضل سے, اللہ کی توفیق سے, اللہ کی رحمت سے ہم نے رمضان المبارک میں تراویح پڑھی,
صدقہ اور خیرات کیا، قرآن کی تلاوت کی، آخری عشرے میں رات بھر قیام بھی کرتے رہے۔ آج کے یہ دن حقیقت میں ایسے خوش نصیب شخص کے لیے ہے۔ اب میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ یاد رکھیے، نیکی کر لینا بہت آسان کام ہے۔ نیکی کر لینا بہت آسان کام ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ نیکی کر کے اس کی حفاظت کی۔ انسان اپنے آپ کو ان اعمال سے بچا کر رکھے کہ جو اعمال اس کی دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں اور اس کی آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا، اتدرون من المفلس؟ اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ فرمایا، اللہ کے نبی، مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی مال و متا نہیں، کوئی درہم و دینار نہیں، فقیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے، کنگال ہے، کچھ نہیں اس کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت والے دن اس حال میں آئے گا، بصلاۃ و صیام و زکات، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں، اس نے روزے بھی رکھے ہوئے ہوں، اس نے صدقہ اور خیرات بھی بڑا کیا ہوگا، زکات بھی ادا کی ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ اس نے کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، اور کسی کو ناحق جو ہے کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا۔ فرمایا، یہ چوٹی کی نیکیاں بھی ہیں اس کے پاس، اور یہ ساتھ اس کے یہ کسی کو گالی دی، کسی کا مال، یہ گناہ بھی۔ اب اللہ رب العالمین کی عدالت میں بے تمام لوگ آ جائیں گے جن کا مال کھایا، جن کا حق غصب کیا، جن کا خون بہایا، جن کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا، جن کو گالی کی، جن کو سب لوگ آ جائیں گے اپنا حق لینے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس شخص کی جتنی نیکیاں ہیں، کتنی نیکیاں تھیں، نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، زکات بھی دیتا تھا، اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ بالآخر ابھی وہ لوگ باقی ہوں گے اپنا حق وصول کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی عدالت ہے، کسی پر بھی اللہ کی اس عدالت میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ آج دنیا کی عدالتیں چنٹکوں کے عوض بک جاتی ہیں، لیکن اللہ کی عدالت ایسی ہوگی کہ ذرہ برابر بھی کسی شخص کا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وہ لوگ ابھی موجود ہیں اپنا حق وصول کرنے کے لیے، اس شخص کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے جو گناہ ہوں گے، ان لوگوں کے گناہ اس شخص پر لاد کیے جائیں گے اور اس کو اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ دیکھیے میرے بھائیوں، کس قدر وہ شخص نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا، زکات بھی دیتا، اتنی عظیم، اتنی بڑے بڑے نیک اعمال، لیکن کیا ساتھ لوگوں کے حقوق العباد میں کس طرح اس نے کوتاہی؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میری امت کے کچھ لوگ ایسے آئیں گے، اس حالت میں آئیں گے کہ جو بڑے بڑے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر بڑی نیکیاں ہو گئی، لیکن ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیا، ہوا منصورہ، کوئی ان کی نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
کوئی ان کے لیے ترازو قائم نہیں کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وجہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ کہ جو لوگوں کے سامنے بڑے پارسا، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار کرا کرتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے تھے، خلوت میں ہوتے تھے، اللہ کی حدود کو، اللہ کی حدوں کو پار کر دیا کرتے ہیں۔ مطلب ایسے ایسے صغیرہ گناہوں کے ارتکاب۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک میں جہاں ہم نے اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کا ہم پر یہ کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیا، اور پھر اس میں ہم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھ چل کر نیکی کے کام کیا، قرآن کی تلاوت کی، زیادہ سے زیادہ قرآن ختم کیے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، تراویح بھی پڑھی، صدقہ و خیرات بھی کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان اعمال کو برباد کر دے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس طرح ہم نے تیری توفیق سے، تیری مدد سے نیک اعمال کیے ہیں، اللہ ہمیں ان تمام اعمال سے بچا کر رکھنا جن اعمال کی بدولت انسان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ اے اللہ، آج کا یہ دن خوشی کا بھرا دن، تیری توفیق سے ہم نے رمضان المبارک میں روزے رکھے، تیری توفیق سے نیکیاں کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے۔ اے اللہ، آج کا یہ دن خوشیوں بھرا دن ہے۔ اے اللہ، ہم تجھے تیرے تمام ناموں کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیری تمام صفات کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ، اپنے ان نیک اعمال کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، جتنی نیکیاں ہم کر سکیں، اے اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز۔ اے اللہ، ان نیکیوں کو، ان نیک اعمال کو، ان عبادات کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز۔ اے اللہ، ہماری کسی بھی نیکی کو اے اللہ ضائع نہ کرنا۔ اے اللہ، ان تمام نیکیوں کو اپنے لیے اللہ خالص کر لے۔ اے اللہ، یہ ہماری بڑی بڑی عبادتیں ہیں، اللہ ہم اس طرح حق ادا نہیں کر سکے جس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہماری عبادات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہم بڑے تیرے گناہگار بندے ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے نافرمان ہیں، پل پل پہ اللہ گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کرتے ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیری رحمت سے نا امید نہیں، تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ اے اللہ، اپنی رحمت کی وسعت کو دیکھتے ہوئے ہمارے صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو بھی معاف کر۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم میں جو پریشان ہیں، اے اللہ جو بھی پریشان ہے، معاشی پریشانی ہے، اولاد کے ہاتھوں پریشان ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، جتنے مسلمان بیمار ہیں، اے اللہ جب بھی بندے بیمار ہوتے ہیں، اے اللہ جسمانی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، اللہ اپنے فضل و عظیم سے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔
اللہ تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا. اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمانوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ اس وقت جو ہم پر یہ آفت، جو آزمائش، یہ جو وبا آئی ہے، اللہ اس کو ہم سے دور فرما دے. اللہ اس وبا کو ہم سے دور فرما دے. اللہ ہمیں عافیت والی، صحت و عافیت والی، ایمان والی زندگی عطا فرما. اللہ صحت و عافیت والی، ایمان والی زندگی عطا فرما. اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. اللہ اس وقت جہاں کہیں بھی ظلم کی چکی میں مسلمان پس رہے ہیں، اللہ جہاں کہیں بھی، اللہ چاہے وہ کشمیر، اللہ وہ شام ہے، برما ہے، جہاں کہیں بھی ہے، اللہ ان مسلمانوں کی اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرما. اللہ ان کی اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرما. اللہ وہ کفار جو مسلمانوں کو مٹانے کے دربے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے. اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے. اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے. اللہ مجاہدین کو غلبہ عطا فرما. اللہ اس مجاہدین جہاں کہیں بھی اس وقت ہدایت کلمت اللہ کے لیے برسر بیکار ہے، اللہ ان کو کفار پر غلبہ عطا فرما. اللہ ان کو کفار پر غلبہ عطا فرما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہمیں ان تمام اعمال سے، اللہ ان تمام سیئات سے، ان تمام برائیوں سے اللہ ہمیں بچا کر رکھنا کہ جن کی بدولت ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اللہ ان تمام برے اعمال سے بچا کر رکھنا کہ جن کے کرنے کی وجہ سے انسان کی دنیا بھی اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. اللہ ہمارے تمام کے تمام نیک اعمال قبول فرما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته